امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے اہل بیت کی مقدرات عصمت، اپنی اولاد، اپنے بھائی اور بھتیجوں کو ساتھ لے کر مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کی زبان مبارک پر سورہ قصص کی 21ویں آیت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ خوف اور خطرہ محسوس کرتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے اور کہنے لگے، پروردگارا، مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ آپ کا سفر مکہ کی طرف جاری تھا کہ راہ میں پیغمبر خدا کے صحابی عبداللہ بن مطیع کی آپ کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے عرض کی، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، رات کے وقت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا، اس وقت تو مکہ کا ارادہ ہے، لیکن بعد میں خدا سے خیر کی درخواست کروں گا۔ تو عبداللہ نے عرض کی، میں آپ کے قربان جاؤں، اگر آپ مکہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے، البتہ کوفے کے ارادے کو ملتوی کر دیں، کیونکہ کوفے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو شہید اور بھائی حسن علیہ السلام کو خانہ نشین کر دیا تھا۔ بہتر یہی ہے کہ خانہ کعبہ کی ہمسائیگی ہی کو اختیار کیے رکھیں، کیونکہ آپ عربوں کے سردار ہیں اور اہل حجاز آپ کو دل و جان سے چاہتے ہیں، اور لوگ بھی مکہ کے اطراف سے آ کر آپ کی بیعت کریں گے۔ 28 رجب کو چلا ہوا کاروان شہادت 3 شعبان جمعے کی شب کو مکہ معظمہ میں پہنچا، اور امام علیہ السلام سورہ قصص کی 22ویں آیت کی تلاوت کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے، جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ یعنی جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو کہا، امید ہے میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے گا۔ امام علیہ السلام نے مکہ میں قصد اقامت فرمایا اور لوگ آپ کی خدمت میں پہنچنے لگے، اور جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ میں آتے تھے وہ بھی آپ کی خدمت میں شرف یاب ہونے لگے۔ عبداللہ ابن زبیر آپ سے پہلے مکہ میں پہنچ چکے تھے، جو نماز و طواف میں سرگرم تھے، وہ بھی روزانہ یا ایک دن چھوڑ کر آپ علیہ السلام کے پاس ملاقات کے لیے آنے لگے۔ البتہ اس دوران میں عبداللہ کے اندر اضطرابی کیفیت پیدا ہو چکی تھی، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ جب تک امام حسین علیہ السلام مکہ معظمہ میں تشریف فرما ہیں، اس وقت تک اہل حجاز عبداللہ کی بیعت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ایک تو امام علیہ السلام کی اجتماعی اور معاشرتی حیثیت بھی سب سے بالا تر تھی، اور دوسرے یہ کہ بیشتر لوگ امام علیہ السلام کی ہی بیعت کو کسی دوسرے شخص پر ترجیح دیتے۔ امام حسین علیہ السلام جب مکہ تشریف لائے تو اپنی جدہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی قبر کی زیارت کو تشریف لے گئے، اور وہیں نماز پڑھی اور اپنے اللہ سے مناجات کی۔ اسی دوران میں امیر شام کی ہلاکت کی خبر آہستہ آہستہ عام ہونے لگی اور کوفہ والوں کو بھی معلوم ہو گئی۔ ساتھ ہی انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یزید تخت نشین خلافت ہو گیا ہے، اگر امام حسین علیہ السلام نے اس کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور ابن زبیر بھی انکاری ہے، اور اس وقت دونوں مکہ معظمہ پہنچ چکے ہیں۔ لہٰذا مومنین جناب سلیمان بن سرد خزاعی کے گھر میں اکٹھے ہوئے۔ سلیمان نے اپنے گھر آنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، معاویہ فوت ہو گیا ہے اور امام حسین علیہ السلام نے کسی کی بھی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ پہنچ چکے ہیں۔ تم لوگ حسین علیہ السلام اور علی علیہ السلام کے شیعہ ہو، اگر کر سکتے ہو تو ان کی بیعت کرو اور ان کے دشمن کے ساتھ جنگ کرو، انہیں خط لکھو اور اپنی اطلاع سے مطلع کرو، اور اگر ڈرتے ہو تو پھر سستی کا مظاہرہ کرو اور انہیں فریب نہ دو۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ضرور لکھیے۔ چنانچہ اس مضمون کا خط لکھا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سلیمان بن سرد خزاعی اور شیعان مومنین و مسلمین اہل کوفہ کی طرف سے، اس اللہ کی حمد ہے جس نے آپ کے ظالم و جابر اور سرکش دشمن کی گردن توڑی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہمارا کوئی امام نہیں ہے، تو آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، شاید کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کے ذریعے حق پر مجتمع کر دے۔ اس وقت قصر الامارہ میں نعمان بن بشیر موجود ہے، مگر ہم اس کے ساتھ نہ تو نماز جمعہ پڑھتے ہیں نہ ہی نماز عید ادا کرتے ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں تو ہم اسے قصر الامارہ سے نکال کر شام پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ خط شعبان کے اواخر میں لکھا گیا، جو عبداللہ بن مسلمہ ہمدانی کے سپرد کیا گیا تاکہ جتنا جلدی ہو سکے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا جائے۔ چنانچہ خط پہنچانے میں بھی کسی طرح کی تاخیر نہیں کی گئی،
10 رمضان المبارک میں مکہ پہنچ کر امام علی مقام کے مبارک ہاتھوں تک پہنچا دیا۔ ساتھ ہی زبانی طور پر بھی لوگوں کے اشتیاق اور انتظار کی کیفیت بیان کی۔ کوفہ کے کچھ اور لوگوں نے اس مضمون کا خط تحریر کیا۔ حسین بن علی علیہ السلام کے نام ان کے شیعہ تمام مسلمان کی طرف سے بعد از حمد و صلوات گزارش خدمت ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ تشریف لائیں، کیونکہ لوگ سراپا انتظار ہیں اور آپ کے سوا ان کی کوئی رائے نہیں ہے، اسی لیے آپ جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں۔ یہ خط قیس بن مسہر سیداوی اور عمارہ بن عبداللہ کے ہاتھوں روانہ کیا گیا، بلکہ ایک شخص نے 2 2 3 3 4 4 بلکہ 50 50 تک بھی خطوط لکھے، جن میں جلد از جلد امام کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے۔ اللہ حافظ۔